بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، ایک ایسی چیز جو حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، وہ ہے طلاق۔ طلاق جو ہے وہ حلال ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ طلاق کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ طلاقیں معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ سب چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور طلاق کی وجہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دور تھا جب رخصتی پر بیٹیوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹا یہاں سے شادی ہو کر جا رہی ہو، اب یہ تمہارا گھر ہے، سسرال کو ہی اپنا گھر سمجھنا، شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس ٹائم پہ کچھ بھی ہوتا تھا، بیٹیاں گھر بساتی تھی۔ لیکن آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکیاں ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں کیونکہ پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ظلم و ستم ہوتے رہیں اور آپ سہتی رہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈیورس کا مطالبہ کرنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ گھر خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت خود کو مرد کے برابر سمجھنے لگی ہے۔ عورت اور مرد جو ہے، عورت مرد کے برابر نہیں ہے۔ مرد تو عورت کا محافظ ہے، وہ باپ ہے تو نگہبان ہے، بھائی ہے تو ہماری حفاظت کرتا ہے، شوہر ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، اور اگر بیٹا ہے تو ماں کا ادب کرتا ہے۔ مرد کو تو اللہ پاک نے حفاظت کے لیے بنایا ہے، وہ تو عورت کا سرپرست ہے، عورت اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے مرد برے نہیں ہوتے، کچھ محافظ اور نگہبان بھی ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے آب زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے حوصلے اور صبر کی گواہ کربلا کی مٹی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے تو سبھی لڑتے ہیں کہ عورتوں کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے، عورتوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ میں ایگری کرتی ہوں کہ کہیں بہت زیادہ ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل جن باتوں کو عورتوں نے ظلم و ستم سمجھ لیا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ظلم و ستم نہیں ہے نا۔ تو کوئی عورتوں کو بھی سمجھائے۔ ہر کوئی مرد کو تو بلیم کرتا ہے۔ جب لڑکیاں گھر آ کر اپنے مسائل بیان کرتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، سسرال میں ایسا ہوا ہے، تو ان چیزوں پر گھر والے اگر سمجھائیں تو پھر اتنے مسائل نہیں بنتے۔ لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے، گھر والے اور شیئر دیتے ہیں۔ چھوٹی بہنیں جو کواری ہیں وہ سکھاتی ہیں، تم یوں کر کے جواب دیتی، یوں جواب دیتی۔ چھوٹی بہنیں جب اس طرح سے سکھاتی ہیں تو کیا معاشرے کا المیہ ہے، اور پھر جب وہ سیکھ کر جاتی ہیں تو پلٹ کر جواب دیتی ہیں، جن کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی کر کے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ڈیورس کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ایشوز کریٹ مت کریں کہ گھر خراب ہوں۔ جب بیٹیاں آ کر ماؤں کو اپنے مسائل بتاتی ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ اس طرح سے گھر میں نہیں لڑیں گی۔ لڑائیاں ہوتے ہوتے نوبت ڈیورس تک پہنچتی ہے۔ آپ مرد کی رازدار ہیں، اپنے شوہر کی باتیں راز میں رکھیں،
کیونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو شوہر کی عزت خراب کرنا اچھا تو نہیں۔ جو باتیں شوہر کی اور آپ کی ہوتی ہیں، اگر وہ باتیں آپ دونوں کے آپس میں ہی رہیں اور آپ کے مسائل آپ لوگ آپس میں ہی سالو آؤٹ کر لیں تو اتنی زیادہ باتیں نہ بڑھیں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، جیسے ہی میکے جاتی ہیں ایک ایک بات اپنے میکے میں بتاتی ہیں، اور میکے والے پھر ان باتوں پہ سمجھانے کے بجائے الٹا غلط ری ایکشن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکی اپنے ہسبینڈ سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ کیا شادی سے پہلے مائیں غصہ نہیں کرتی؟ مائیں بھی تو ڈانٹتی ہے نا، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ماں بھی ڈانٹ دیتی ہے۔ تو ان باتوں پر اتنے ایشوز نہیں بنانے چاہیے، اور اگر مائیں غلطیوں پر نہیں ڈانٹتی تو وہ بہت غلط کرتی ہیں، کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی۔ اگر ذرا سی بات پر بھی کوئی ٹوک دیتا ہے تو پھر وہ اتنا بڑا ایشو کریٹ کر دیتی ہیں۔ عورت کا دھیما لہجہ مرد کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور بہت ہی متاثر کرتا ہے۔ تو اپنے لہجے میں نرمی لائیں، اپنی زبان میں مٹھاس لائیں۔ کوشش کریں اپنے ہسبینڈ سے جب بھی بات کریں تو بہت ہی زیادہ پیار سے، بہت ہی اطمینان سے، اچھے طریقے سے بات کریں، کیونکہ وہ پورے دن باہر تھک کر آتے ہیں۔ باہر کس طرح کی سچویشن ہے نہیں پتا ہوتا، کسی سے لڑائی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، وہ چیزیں فیس کر کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی موڈ خراب بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب گھر آتے ہی وائف کا بھی ری ایکشن اچھا نہیں ہوتا اور وائف بھی زبان درازی کرتی ہیں، پلٹ کر جواب دیتی ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے نا اتفاقیاں بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے لہجے کو دھیما کریں۔ تو اس لیے میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بیٹیاں گھر پہ آ کے ہسبینڈ کی شکایت کریں تو آپ بھی انہیں سمجھائیں کہ بیٹا غصہ آ جاتا ہے، تم پیار سے بات کر لیا کرو۔ یقین جانو کہ جب آپ اچھا ری ایکشن دیں گی تو وہ کب تک ناراض ہوگا، کب تک غصہ کرے گا۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گی کہ جو مائیں، بہنیں، بھائی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر آ کر جب وہ مسائل بتاتی ہیں، اپنے ایشوز آپ سے ڈسکس کرتی ہیں، تو اس وقت انہیں سکھائیں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کا نرم لہجہ، آپ کی میٹھی زبان، آپ کا پیار آپ کے ہسبینڈ کا دل جیت لے گا۔ ان کو زبان درازی نہ سکھائیں، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، اور گھر خراب کرنا اللہ پاک کو بھی سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو تو ان میں صلح کرواؤ، نہ کہ ان کی لڑائیوں کو مزید بڑھایا جائے۔ تو اگر آپ انہیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ گھر جا کر ایک اچھا رویہ دیں گی، ایک اچھا رویہ اختیار کریں گی، جس کی وجہ سے ان کا گھر خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو نماز کا پابند بنائیں، انہیں دین اسلام سکھائیں، کیونکہ جب وہ نماز کی پابند ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خود بخود برکتیں، رحمتیں برسائیں گے۔ اور نماز کی جب وہ پابند ہوں تو وہ خود صرف نماز کی پابند نہ ہوں، اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھوائیں، ان سے بھی کہیں کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں، جس کی وجہ سے جب وہ دونوں مل کر نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک ان سے راضی رہیں گے اور ان دونوں میں آپس میں محبت بڑھتی جائے گی۔ کیونکہ جب میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان دونوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اللہ پاک سے خود دعائیں کریں اپنے لیے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں محبتیں برقرار رکھیں، آپ کے شوہر آپ سے اچھے رویے اختیار کریں، اور دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ طلاق تو صرف جب ہونی چاہیے جب معاملات اتنے بگڑ جائیں کہ برداشت سے باہر ہو جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان پر تو طلاق کس طرح سے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ ذرا سی کوئی بات بری لگی فوراً ڈیورس کا مطالبہ۔ اتنی باتوں پر تو طلاق نہیں ہونی چاہیے نا۔ طلاق تو بہت زیادہ کوئی بڑی بات ہو جائے جب برداشت سے باہر ہو، شوہر نشئی ہو جو بالکل نشہ نہ چھوڑتا ہو،
یا کوئی ایسی برائیاں ان میں ہوں، ظلم جبر اتنا زیادہ ہو کہ برداشت کے قابل نہ ہو، تب تو طلاق کا مطالبہ جائز ہے۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس طرح سے آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں، ریشیو اتنا زیادہ انکریز ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ صبر اور حوصلے سے کام لیں گی، جب مائیں بیٹیوں کو یہ سکھائیں گی کہ بیٹا تم نے گھر بسانا ہے۔ مرد غصہ کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ جب آپ 2-3 دفعہ ان کے غصے کو برداشت کریں گی، آپ پیار سے، لڑائی جب ہی بڑھتی ہے جب مرد غصہ کرے اور عورت بھی برابر اس سے لڑائی کرے، تو وہ غصہ دونوں کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی بڑھتی جاتی ہے۔ جب مرد غصہ کرے اور عورت خاموش ہو جائے تو وہ کب تک غصہ کرے گا؟ آہستہ آہستہ اس کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ آج کل چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑکیاں خود طلاق مانگتی ہیں کہ مجھے ڈیورس چاہیے، مجھے خلا چاہیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنے گھروں کو خراب مت کرو۔ یقین جانو اپنے اوپر ظلم ہے یہ۔ میرے ایک ریلیٹیوز ہیں، لو میرج تھی ان کی، دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کچھ باتوں پر ان کی لڑائیاں سٹارٹ ہوئی۔ اب لڑکی جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ساری باتیں میری مانے، اور ہسبینڈ جو ہے وہ شادی سے پہلے تو الگ بیہیویئر ہوتا ہے، شادی کے بعد بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی بات میری بھی مانی جائے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور وہ اتنی بڑھتی گئی کہ بات ڈیورس تک پہنچ گئی۔ 2 بچوں کے بعد جا کر ان کی ڈیورس ہو گئی۔ ڈیورس کے بعد ہوا یہ کہ 2 بیٹے تھے، دونوں بھائیوں میں اتنا زیادہ ڈیفرنس آ گیا کہ ایک بیٹا ایجوکیٹڈ، تمیز سے، ادب سے بات کرنے والا، بہت اچھا، اور دوسرا بیٹا گٹکے کھانے والا بنا، اور بہت زیادہ مطلب ایسا کہ سمجھ لیں اس کا فیوچر ڈسٹرائے ہو گیا۔ وہ گٹکے کھا رہا ہے اور اس کو تو تڑاک سے بات، اور بہت زیادہ مطلب بدتمیزی، بہت برا بیہیویئر اس کا ہوا۔ تو مطلب دونوں بچے الگ ہو گئے اور دونوں بھائی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ایک دوسرے سے۔ جب آپ لوگ شادی کرتے ہیں تب تو بہت ہنسی خوشی رہتے ہیں، لیکن 2-2 3-3 بچوں کے بعد جا کے آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ کیوں ان بچوں کا فیوچر خراب کرتے ہیں؟ کیا ان بچوں کے لیے آپ دونوں آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے؟ ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور کر کے، ایک دوسرے کی نیچر کو برداشت کر کے آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکتے؟ اس طرح سے وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی طلاق میں سفر بچے کرتے ہیں، کیونکہ مرد کو تو دوسری عورت مل جاتی ہے اور عورت کو دوسرا مرد مل جاتا ہے، لیکن جو بچے ہیں انہیں نہ ماں کا پیار ملتا ہے اور نہ ہی باپ کا۔ مردوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی وائف کو خوش رکھیں، کیونکہ جب وہ خوش رہیں گی تو قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی وہی دیں گی۔ تو اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ریکویسٹ کروں گی ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو گھر پر آ کر مسائل جب بتاتی ہیں بیٹیاں تو انہیں شیئر دیتے ہیں، نہ کہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو پلیز انہیں سمجھایا کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کو خراب نہ کریں۔ اور میں ہسبینڈ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی اپنی وائف کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے اچھا بیہیویئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھی چل سکیں اور آپ دونوں کی ڈیورس نہ ہو، تاکہ سروائیو آپ کے بچے نہ کریں۔